بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے چلتے ہیں 135 آیت کے اوپر. تو ہم یہاں پر یہی دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے فرعون کی قوم خالی وقتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کرنے جاتی تھی، اور جب عذاب ٹل جاتا تھا تو پھر کیا کرتے تھے؟ اپنے پرانے رویے پر آ جاتے تھے. ظلم ظالم جو تھے بنے ہوئے، وہ زمین پر سرکش بنے ہوئے تھے، زمین پر ظلم کر رہے تھے، وہی رویہ وہ اپنا رہے تھے. تو یہ ہر دھرمی کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے. 135 فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. یعنی یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر جب ہم ان سے ایک مقرر مدت تک عذاب کو ہٹا دیتے جس تک انہیں پہنچنا ہوتا تھا، تو وہ فوراً اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے. یعنی ہم نے ابھی یہی دیکھا ہے نا، تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے 135 کے اندر. یعنی جب وقتی طور پر موسیٰ سے دعا کروائی جاتی تھی اور وہ ایمان لانے کا وعدہ بھی کرتے تھے، تو اس آیت میں وعدہ توڑنے کا انجام بھی بتایا جا رہا ہے. آپ جو ہے کشفنا عنہم رجز، یعنی جب حضرت موسیٰ دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر عذاب ہٹا دیتے. یعنی یہاں موسیٰ نے دعا کری، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا سنتے تھے اور فوراً عذاب ہٹا دیتے تھے. تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ رحمت بھی ہے، اور اللہ چیک بھی کر رہا ہے. عذاب ہٹا کر اللہ چیک بھی کر رہا ہے کہ انسان کیسا ہے. یعنی مہلت دیتا ہے کہ یہ سنبھل جائیں. لیکن کیا ہوتا تھا؟ اِلیٰ اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ، مقرر ایک کچھ وقت تک اللہ تعالیٰ ان کا عذاب ہٹا دیتا تھا. یعنی اللہ بار بار انسان کو بدلنے کے لیے موقع دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اللہ کبھی بھی نعوذ باللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا فوراً، ان کو بار بار اللہ کے طرف پلٹنے کا موقع دیتا ہے. لیکن بندہ اگر وہ موقع کا فائدہ نہیں اٹھاتا اور اپنی چال ہی چلتے رہتا ہے تو پھر کیا تباہ ہو جاتا ہے آخر جا کر. تو اللہ تعالیٰ یہی یہاں پر دیکھیں، ان آیتوں میں یہی سیکھنے کو مل رہا ہے ہمیں کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں. اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، یعنی جیسے ہی عذاب ختم ہوتا وہ اپنا وعدہ بھول جاتے. دیکھیں جب سکون کے وقت آتے ہیں، خوشیوں کے دن آتے ہیں، تو ہم وعدے بھول جاتے ہیں کہ اللہ سے ہم نے کیا چیز کا وعدہ کیا تھا، اور اس خوشحالی میں ہم کیا ہوتا ہے بہہ جاتے ہیں. تو اللہ یہی یاد دلانا چاہتا ہے. نہ ایمان لاتے ہیں جو وعدہ کرے تھے انہوں نے، نہ بنی اسرائیل کو آزاد کرتے ہیں. یعنی فرعون کی قوم، فرعون کے سردار، ان تمام لوگ کیا وعدہ تو کیے لیکن وعدہ خلافی کرے. تو وہ نہ ایمان لاتے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو دے دیتے کہ تم لے کر جاؤ انہیں بول کے. تو ان کا ایمان صرف وقتی طور پر ہوتا. انہوں نے بار بار اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ توڑتے رہے یہ لوگ. تو آگے چلتے ہیں. مین یہی یہاں پر سمجھنا ہے ہم سبھی کو کہ سچی توبہ کیا ہے؟ مصیبت ختم ہونے کے بعد وہ وعدہ یاد رہنا ہے، قائم رہنا ہے ہمیں اس وعدے پر. اور اللہ سے کیا ہوا وعدہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اللہ سے کیا ہے ہم نے، کسی اور ایرے گہرے سے نہیں. ویسے تو ایرے گہرے سے بھی کیا ہوا وعدہ ہمیں پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ سے کیا ہوا وعدہ کیا ہے؟ ہمیں سنجیدہ، سیریس ہونا چاہیے. اس کو توڑنا خطرناک گناہ ہے. اللہ سے اگر کوئی وعدہ ہم کرتے ہیں کہ میں اللہ ایسا ہوا تو ایسا کروں گی، اور وہ چیز ہو جاتی ہے اور وہ وعدہ میں پورا نہیں کرتی ہوں، تو میں گنہگار ٹھہراؤں گی، آخرت میں مجھے گنہگار اللہ تعالیٰ پکڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اسٹیٹ فاسٹ رہیں، فرم رہیں، مضبوط رہیں، سچائی پر رہیں.
نہ کہ تھوڑے ٹائم کے لیے ایمان اپنا ادھر سے ادھر کر دیں، ابھی ایمان لایا تو ابھی ایمان چلا گیا، پھر فوراً ایمان لایا تو پھر فوراً ایمان چلا گیا، یہ سب ہمارے اس میں جائز نہیں ہے۔ آگے کی آیت 136 دیکھیں، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ یعنی کیا کہا گیا کہ فرعون کی قوم بار بار وعدے توڑتی رہی اور حق کو قبول نہ کیا۔ اب اس آیت میں ان کے حتمی انجام کا ذکر آیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، اتنے انہوں نے وعدے توڑے، اب کیا کیا اللہ نے، دیکھیں یہاں بدلہ، یہاں پر اللہ کا عادلانہ عذاب، یعنی اللہ جب عذاب بھی لاتا ہے اس میں بھی انصاف کے ساتھ۔ اللہ کو جیسے چاہے وہ عذاب بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں، یہاں پر بھی عادلانہ عذاب کی بات آئی ہے۔ یعنی یہ کوئی جذباتی انتقام نہیں ہے اللہ کا، جیسے دیکھو مجھے کسی نے تھپڑ مارا تو میں نے گیا اس کو 2 تھپڑ ماری، یہ جذباتی ہے۔ اگر مجھے واقعی اس کو تھپڑ مارنا تھا تو مجھے 1 مارنا تھا نا، تو میں اس کو 4 مار کے آ جاتی ہوں۔ پھر تو نے مجھے 1 تھپڑ کیوں ماری، میں 4 5 لگا کر آتی ہوں۔ یہ عادلانہ نہیں، یہ جذباتی فیصلہ ہے ہمارا۔ تو یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا یہ انتقام نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم پر عذاب بھیجتا ہے یہ اللہ کا انتقام نہیں ہے۔ انتقام اللہ آخرت میں لے گا، قیامت میں لینے والا ہے، وہ انتقام ہے اللہ۔ لیکن دنیا میں جو اللہ ہمارے پر پریشانیاں ڈالتا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جگانا چاہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف بندے کو لے کر آنا چاہتا ہے، اس کو صحیح، اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہتا ہے، مسلسل ظلم، کفر اور سرکشی کا نتیجہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے پر یہ عذاب ڈالا۔ پھر فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، وہ عذاب کیسے ڈالا اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر، یہ آخری اللہ تعالیٰ نے اتنے عذاب ڈالے ان کے پر، اتنے عذاب بھیجے ان کے لیے، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایمان نہیں لائے۔ تو آخری اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، یعنی انہیں سمندر میں غرق کر دیا، ٹوٹل فرعون کو اور اس کے پوری لشکر کو تباہ کر دیا اللہ نے، دریا میں غرق کر دیا ان کو۔ جب حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، یعنی حضرت موسیٰ، یہ ہم سب جانتے ہیں، بنی اسرائیل کو جب لے کر نکلے تو سامنے دریا تھی، پیچھے فرعون تھا، فرعون کا لشکر آ رہا تھا، اب بیچ میں کون تھے، موسیٰ اور اس کے بنی اسرائیل۔ تو یہ جب لے کر جا رہے تھے تو فرعون اس کے پیچھے سمندروں میں تک داخل ہو گئے، یہ لوگ پیچھے سے آنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا پار کر گئے تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا، حکم دیا، جیسے ہی یہ لوگ دریا پار کر گئے موسیٰ علیہ السلام اور قوم، یہاں پر اللہ نے آرڈر دے دیا دریا کو کہ مل جا، ایک ہو جا، اور اس طرح سے فرعون کی قوم کو، لشکر کو تباہ کر دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یعنی بَأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا۔ کیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا۔ آیتیں کون سی تھی، یہ تمام جو عذاب اللہ نے بھیجا تھا فرعون پر، قوم پر، یہ آیتیں تھی نا، اللہ کی نشانیاں تھی کہ کوئی ہے جو اتنا عذاب بھیج رہا ہے، کوئی تو ہوگا نا، فرعون سے پاورفل بھی کوئی تھا نا، فرعون خود کو اللہ بول رہا تھا، لیکن یہاں پر یہ عذاب دیکھ کر بھی نہیں سمجھے، نہیں سنبھلے، نہیں ایمان لائے، اللہ نے پھر انہیں غرق کر دیا۔ یہ لاسٹ تھا، ناؤ نو وارننگ، پہلے اللہ وارننگ دیتا ہے سدھر جاؤ، اور اگر یہ سب دیکھنے کے باوجود بھی سدھرتے نہیں ہم، تو پھر اللہ فائنل اپنا ڈیسیجن دے دیتا ہے، پھر نو چانس، ریٹرن ہونے کا چانس نہیں ہے۔ اسی طرح فرعون کو اور اس کے لشکر کو پھر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہا ہے کہ فرعون جیسی قوم، طاقتور قوم، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکی اور وہ دریا میں غرق ہو گئی۔ تو ہمیں
حق کو پہچان کر کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے، نمبر 1، یہ بہت بڑا جرم ہے ہمارے لیے۔ اور نیگلیجنس، غفلت انسان کو آہستہ آہستہ ہلاکت تک لے کر جاتی ہے۔ یہ آیتیں ہمیں کیا سکھاتی ہیں وہ بھی میں بتا رہی ہوں۔ اگر ہم غفلت میں رہے، غافل رہے، ناٹ لرننگ دین، ہم دین کا کوئی حصہ سیکھ نہیں رہے، اور بس جیسے صبح ہوئی شام ہوئی زندگی یوں ہی تمام ہوئی، بولتے نا، ہم لوگ بولتے رہتے نا، رات آئی دن آیا، دن گیا رات آئی، اور زندگی یوں ہی تمام ہو گئی۔ تو یہ نیگلیجنس ہے۔ یہ رات آتی ہے دن آتی ہے، ایسے ہی نہیں آتی نا ٹائم پاس کے لیے۔ یہ کوئی ٹائم پاس نہیں چل رہا ہے نا دنیا کے اندر۔ اللہ نے ہمیں ٹائم پاس کے لیے نہیں بھیجا ہے نا، کسی کام کسی مقصد سے بھیجا ہے۔ تو کیا ہم آج بھی جانتے ہیں کہ ہمارا واٹ از دا پرپز آف آر لائف؟ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں اس زمین پر کیوں بھیجا ہے؟ ڈو وی نو؟ آر وی سیریس ان نوئنگ کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے دنیا میں؟ ہمارا کون سا کام ہے دنیا میں؟ کیا وہی ہم کام کر رہے ہیں کہ کوئی اور کام کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں ہم لوگ؟ تو یہ دیکھیں، اللہ کہتا ہے جو نیگلیجنس ہے، جو غفلتیں ہیں، یہ ہمیں ہلاکت کی اور لے کے جاتی ہیں۔ تو اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے کتنا پاورفل انسان دنیا کا ہونے دو۔ تو اللہ کا عذاب جب پکڑے گا آ کر، پھر چھوٹنے کے نہیں کوئی۔ تو یہی چیز اللہ یہاں پر بتا رہا ہے۔ 138 دیکھیں۔ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فآتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں دیکھیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں پر جمے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دو جسے جیسے ان کے معبود ہیں ویسے ہمارے لیے بھی معبود بنا دو۔ تو موسیٰ نے کیا کہا؟ تم واقعی جاہل لوگ ہو۔ قال انکم قوم تجہلون، جہل جاہل، تم تو جاہل ہو، تمہیں کچھ بھی کرو تم سمجھنے کے نہیں۔ ہم بولتے ہیں نا، تجھے کتنا بھی سمجھاؤ تو جاہل کا جاہل، گوار کا گوار رہیں گا، بولتے ہیں ہم لوگ نا، بیزار کے بولتے ہیں ہم لوگ ایسا نا۔ تو فرعون کتنا، دیکھیں کتنا سمجھائیں گا، وہ بھی تو انسان تھے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام، سوری موسیٰ علیہ السلام بھی انسان ہی تھے نا، نبی تو اللہ نے بنایا، چن لیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن اتنا سمجھانے کے باوجود بھی دیکھیں جب وہ دریا پار کر کے آگے بڑھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو راستے میں انہیں ایک ایسا قوم ملی جو بت پرستی کر رہی تھی۔ تو وہ بت پرستی دیکھتے ساتھ ہی ان کے منہ میں پانی آ گیا۔ جو موسیٰ کے ساتھ بنی اسرائیل تھے ان کے منہ میں پانی آ گیا، اور کہنے لگے اے موسیٰ، ہمارے لیے بھی ایسا کوئی ایک بت بنا دو نا، ہم بھی عبادت کریں گے اس بت کی۔ مطلب آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنے اللہ کا کرشمہ دیکھ کر آئے تھے، دریا کو پھٹا ہوا دیکھ کر آئے تھے، دریا میں راستہ دیکھ کر آئے تھے، اس راستے سے نکل کر بچ آئے تھے فرعون کی قوم سے۔ اتنا بڑا معجزہ ہونے کے باوجود بھی یہ بنی اسرائیل موسیٰ سے کہتی ہے اے موسیٰ، ہمیں بھی ایسا بت بنا دو۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ ہم ہوتے تو شاید سر پھوڑ لیتے پتھر پر کہیں تو کہیں جا کر۔ دیکھیں یہ اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے تھے۔ دیکھیں تو فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کا ذکر ہم نے ابھی دیکھا۔ اب اس آیت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کس طرح ان کو نجات ملنے کے بعد فوراً بنی اسرائیل کی کمزوری، ان کی غلطی اللہ نے بتائی یہاں پر، یعنی جاوزنا بھی بنی اسرائیل بحر، اللہ نے حضرت موسیٰ کی قیادت میں بنی اسرائیل کو حفاظت سے سمندر پار کروایا۔ تو یہ ایک عظیم معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اور راستے میں وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے عجیب طرح کی درخواست کر دی موسیٰ علیہ السلام سے، یعنی کھلے شرک کے لیے پرمیشن مانگ رہے ہیں، شرک کرنے کی یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے
پر خواہش ظاہر کر رہے ہیں. انہیں اللہ کے ساتھ اور ایک کسی کو معبود بنانا ہے تو یہ شرک تھا نا. تو موسیٰ کا جواب کیا تھا؟ تم تو جاہل ہو، تم جاہل لوگ ہو. یعنی یہ انتہائی نادانی اور گمراہی کی بات تھی کہ ایک اللہ کو چھوڑ کر بت مانگنے چلے. اللہ کی ایک عبادت کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، یہ اور بت چاہیے ان کو عبادت کرنے کے لیے. تو یہاں پر بنی اسرائیل ایسا کیوں کرے؟ بنی اسرائیلیوں نے یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ صدیوں سے بنی اسرائیل فرعون کے سلیوز بنے ہوئے تھے، غلام بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو کس طرح سے بت پرستی کرتے ہیں یہ دیکھا تھا. صبح شام انہوں نے یہی دیکھا تھا فرعون کے ساتھ کہ کس طرح سے مٹی کی مورتیاں بڑی بڑی بنا کر پوجے جا رہی ہیں، پوجا کیے جا رہے ہیں. یہ سب دیکھ دیکھ کر بنی اسرائیل آئی تھی. اسی لیے جیسے ہی دریا پار کیا انہوں نے تو راستے میں بت دیکھتے ساتھ ہی ان کے منہ میں پانی آ گیا کہ ہمیں بھی ایک ایسا بت دلوا دو اے موسیٰ، ہم بھی عبادت کریں گے. تو انسان کو بڑی نعمت ملنے کے بعد بھی بہت جلدی بھٹک سکتا ہے انسان، یہ یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے انہیں دے دی تھی، بچا لیا تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بھٹک گئے. تو یہ کمزور ایمان کی نشانی ہے. ایمان نہیں تھا اس لیے ہو گیا یہ سب. ایمان کمزور تھا نا. ابھی ابھی غلامی کے رسی توڑ کر نکلے تھے نا بنی اسرائیل، تو فوراً سے ایمان اتنا اندر کیسے پختہ ہوگا ان کے؟ تو یہ یہاں پر سمجھنا چاہیے یہ کس طرح سے بھٹک گئے. یعنی یہ نا دوسروں کو دیکھ دیکھ کر جی رہے تھے. اندھی تقلید بولتے ہیں. یعنی ابھی فار ایگزامپل ہم بھی دیکھتے ہیں نا، ہمارے مسلمانوں میں آج جو اسپیشلی انڈیا میں جو تمام ریلیجنس جو یہاں پر چلتے ہیں، یونٹی ان ڈائیورسٹی، جو ہم تمام ریلیجنس یہاں پر رہتے ہیں، کمیونٹی میں الگ الگ ریلیجنس، ہم ایک دوسری کا دیکھ دیکھ کر جو اچھا لگتا ہے وہ کرتے ہیں. ہمارا مذہب کیا بولتا ہے یہ نہیں ہے. ہاں دوسروں کے مذاہب کو دیکھ دیکھ کر ہاں یہ بہت اچھا طریقہ ہے نا ہم بھی کرتے ہیں، ہاں وہ فلانا طریقہ دیکھا، ہاں یہ بہت اچھا طریقہ ہے نا ہم بھی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اندھی تقلید کرتے ہیں. کیا بولتے ہیں اس کو؟ بلائنڈ امیٹیشن. یعنی اندھے ہو کر کچھ بھی اچھا لگا تو کر لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے یہ ہمارے دین میں جائز ہے طریقہ یا نہیں جائز. وہ ہندو کر رہے ہیں، وہ کرسچن کر رہے ہیں، وہ پارسی کر رہے ہیں، وہ کون اور کر رہے ہیں، وہ جوز کر رہے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، ہماری نظروں کو اچھا لگتا ہے اور ہم اس پر چل پڑتے ہیں. تو یہ اندھی تقلید بولتے ہیں اس کو، بلائنڈ امیٹیشنز. تو انسان کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں اللہ کے راستے پر چلنے والے بہت تھوڑے ہیں، مٹھی بھر ہے. باقی جو ہو رہا ہے سب غلط ہو رہا ہے دنیا کے اندر. تو اگر ہم دیکھ کر چلیں گے، سیکھ کر نہیں بلکہ دیکھ کر چلیں گے، تو ظاہر ہے ہم بھٹک جائیں گے. بھٹک جانے کے پورے 100% چانسز. تو اللہ یہی کہتا ہے کہ یہ تمہیں غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں. تو اور دوسری بات کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی طرف تھوڑا سا بھی، معمولی سا بھی جھکاؤ نہیں چلے گا، ناٹ ایکسپٹیڈ. تو بولتے نے چھوٹا سا چھوٹا شرک بھی ہوگا نا وہ ناٹ ایکسپٹیڈ ان اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے معمولی سی جھکاؤ بھی شرک کے طرف خطرہ ہے. ہمیں ہر حال میں ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، توحید پرست ہونا چاہیے اور اسی پر مضبوطی سے رہنا چاہیے. دوسروں کے رسم و رواج نہیں دیکھنے چاہیے بغیر سوچے سمجھے. ہاں یہ اچھا لگتا ہے نا، یہ رواج بہت اچھا ہے، یہ رسم بہت اچھی ہے، چلو ہم بھی کرتے ہیں. ہمارے آج موسٹلی مسلمانوں کے جو رسم و رواج ہیں، not a single is from the our دین، ہمارے دین سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا. ایک سنت کرتے ہیں، باقی پورے دوسرے غیر قوم کی کاپی، اندھی تقلید کرتے ہیں ہم.
تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں کے رسم و رواج کو اپنانا نقصان ہے، ہمیں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے، اس میں ہمارا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ ایمان ضائع ہونا میں نے کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، ہمیں شاید ایمان مطلب کوئی سستی چیز لگی ہوگی، لیکن ایمان کا ضائع ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا۔ یعنی اللہ کیا کہتا ہے، دوسروں کے رسم و رواج پر چلنا یہ اپنے آپ میں بہت بڑا نقصان ہے، کہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ آگے 139، ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، یعنی کیا کہا جا رہا ہے، بے شک یہ لوگ جس عبادت میں لگے ہوئے ہیں وہ تباہ ہونے والی ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں سب باطل ہے۔ تو اللہ کیا ڈائریکٹلی بول رہا ہے، دیکھیں یہاں پر جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کیا ہے، باطل ہے، تباہ ہونے والی چیز ہے۔ تو یہ سب باطل ہے، یعنی صحیح نہیں ہے کوئی چیز۔ یعنی بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے بت بنانے کی جب عجیب درخواست کری، انہوں نے ریکویسٹ کری نا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو کہ ہم اس کی عبادت کریں، تو اس پر بت پرست قوم کو دیکھا انہوں نے، تب یہ انہوں نے ریکویسٹ کری۔ اب اس آیت میں موسیٰ ان بت پرستوں کے عمل کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ اب اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں، دیکھیں قوم کو، یعنی ان ہاؤلائی متبر ما ہم فی، یعنی متبر یعنی کا مطلب ہے تباہ ہونے والے اعمال، برباد ہونے والا، متبر ما ہم فیہ و باطل، یعنی یہ لوگ جس عبادت پرستی میں یہ ہیں اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے تمام عمل باطل، جھوٹے، بے فائدہ ہیں۔ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے ان کے عبادت کیا ہے، بے معنی ہے نا۔ اب تم ایسوں کی عبادت کرو گے جو دیکھتا بھی نہیں، سنتا بھی نہیں، کچھ مدد بھی نہیں کرتا، تو فائدہ کیا ایسے بتوں کا عبادت کرنا، ایسوں کو پوجنا فائدہ کیا؟ ارے بھائی کسی کو پوجنا ہے تو فائدہ ملنا چاہیے نا ہمیں ان ریٹرن، تو فائدہ کیا ہے؟ تو شرک اللہ کے ساتھ چاہے کسی بھی لیول کا ہو، یہ شرک ہے، اس کا انجام تباہی ہے۔ جو عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یعنی جو بھی عمل ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہو، چاہے کتنا ہی خوبصورت لگے، وہ عمل کتنا ہی بیوٹیفل ہو، حقیقت میں باطل ہی ہے وہ عمل۔ یہ غور کرنا ہے اس بات پر، بہت باریکی سے غور کرو اس بات پر۔ بہت اچھا لگتا ہے نیاز کے کھانے کھلانا، اس کے کھانے کھلانا، ہم بہت کھانے کھلاتے ہیں نا، لیکن کس کے کھانے کھلاتے سو یہ ذرا غور کرو۔ تو اس طرح کے کھانے کھلانا، کھانا کھلانا تو خود بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کسی کے نام سے کھانا کھلانا، کسی ولیوں کے نام سے کھانا کھلانا، یہ کہاں بتایا گیا ہے؟ تو یہ تو دین نہیں ہے پھر۔ تو یہ بظاہر بہت زبردست لگ رہا ہے، آپ کیا کرتے، کھانا کھاتے نا ہم سب مل بیٹھ کر، لیکن نیت، واٹ از دا پرپس، وہ کھانے کی نیت کیا ہے، پرپس کیا ہے، وہ ہمیں غرق کرنے والا ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے، ہلاکت کا باعث بننے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں 140، قال غیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، یعنی موسیٰ نے کیا کہا پھر، میں نے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اسی نے تمہیں جہاں والوں پر فضیلت دی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو تمہارے لیے معبود بناؤں، جبکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے، اسی اللہ نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی ہے۔
یہودیوں کو یعنی بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے تو تمام جہاں پر فضیلت دی تھی نا، یہ فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آ کر ختم ہوئی، لیکن اس سے پہلے تو ان کو چنا ہوا تھا نا، اللہ نے امام بنایا تھا نا ان کو، ہاں یہ بنی اسرائیلیوں کو امام بنایا ہوا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جہاں والوں پر بنی اسرائیلیوں کو فضیلت دی ہوئی تھی، اور یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بدھ بنا دو تاکہ ہم عبادت کریں اس کی۔ تو یہ کتنی کرٹیکل بات ہے دیکھیں یہاں پر، افسوس جنک بات ہے دیکھیں۔ تو یہ غلط خواہش جو ہے انہوں نے ظاہر کی، تو موسیٰ کو یہ موسیٰ نے کیا کہا؟ نو، موسیٰ نے کیا کہا؟ تردید کی، ڈیلیٹ کر دی ان کی خواہش کو۔ اب اس آیت میں موسیٰ مزید کیا کر رہے ہیں؟ نصیحت کر رہے ہیں ان کو، کیا بول کے؟ اغیر اللہ ابغیکم الہا، یعنی کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور بھی معبود بناؤں؟ یہ دراصل انکار اور تعجب کا انداز ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ایک تو انکار ہے صاف، نہیں میں نہیں بنا سکتا، اور دوسرا تعجب بھی کر رہے ہیں، اتنا سب دیکھنے کے باوجود بھی آنکھوں سے یہ لوگ اور اللہ بنانے کے لیے اور خدا بنانے کی ضد کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی تعجب ہو رہے تھے موسیٰ علیہ السلام یہاں پر۔ تو اس جملے سے واضح ہو گیا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ وَهُمْ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتیں اور فضیلتیں دی ہوئی تھی، فرعون کے ظلم سے نجات دلایا تھا، معجزات کا مشاہدہ کرایا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کتنے سارے معجزات دکھائے تھے، انبیاء کی رہنمائی کری تھی بنی اسرائیلیوں کی، کیونکہ تمام انبیاء کہاں سے آئے؟ بنی اسرائیل سے آئے۔ آخر میں جا کے بنی اسماعیل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئے، لیکن باقی تمام انبیاء کہاں سے آئے؟ بنی اسرائیل سے آئے۔ اس کے باوجود کیا ہے؟ انہوں نے شرک کی خواہش کری، ناشکری کری، اور بہت بڑی غلطی کری۔ تو اللہ کا کیا ہے؟ اتنی بڑی نعمتوں کے بعد بھی شرک کا خیال آنا انتہائی خطرناک ہے۔ سچی عبادت کا حق صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بس شکر کرے، ہر نعمت پر شکر کرے اور اللہ کی اطاعت کرے اور نافرمانی کرنے سے بچے۔ یعنی یہ تمام چیزیں ہمیں اس آیت میں سمجھ میں آتی ہیں۔ آخری آیت 141، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دی، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، تمہارے عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اسی میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ یعنی پچھلی آیت میں ہم نے کیا دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو توحید کی طرف بلایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ بت وغیرہ نہیں پوجنے کی ضرورت، بس اللہ کی عبادت کرو تم۔ تو یہ توحید کی طرف موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اور تمام نعمتیں جو اللہ نے دی تھی ان کو یاد کرایا۔ تو اب اس آیت میں فرعون کے ظلم اور اللہ کی نجات کو واپس یاد دلایا جا رہا ہے، اینڈ ہو رہا ہے رکوع۔ تو اب جو بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے بچایا گیا، نجات دلائی گئی، یہ واپس سے آ گیا۔ دیکھیں یہاں پر آیت اور یہاں پر اینڈ ہو گئی ہے۔ تو انجیناکم من آل فرعون، انجینا نجات دلانا، تمہیں فرعون سے ہم نے نجات دلائی۔ یہ بتا رہے ہیں یہاں پر موسیٰ کہ تمہیں فرعون سے نجات دلائی، تمہیں آزاد کرایا۔ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام آ گئے نا، نکل گئے وہاں سے، سلیوری جو وہ سلیوز ایز اے غلام تھے، ان کو غلامی سے فریڈم دلایا۔ کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو یہاں پر اللہ کی جو نعمت بہت بڑی جو بنی اسرائیل پر ہوئی تھی وہ یاد دلایا جا رہا ہے، ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑی نعمت تھی۔
جو اللہ کی خاص مدد تھی جو بنی اسرائیلوں پر کری گئی تھی. یسمونکم سوء العذاب، یعنی فرعون کے لوگ جو ہے بنی اسرائیلیوں کو انتہائی سخت عذاب میں رکھے ہوئے تھے. کیسے کیسے عذاب میں رکھے ہوئے تھے؟ جیسے کہ ایک سب سے بڑا عذاب کیا تھا؟ بیٹے ہوتے ساتھ قتل کرنا، اور عورتوں بیٹیاں ہوئی تو چھوڑ دینا. کس طرح سے یہ کیسا عذاب ہوگا یہ سوچے. جن ماؤں کے بیٹے انہوں نے پکڑ کر ہلاک کرے، قتل کر ڈالے، کیسا عذاب ہوا ہوگا، ماؤں پر گزرا ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ بولتی ہے، یہی بتا رہا ہے یہاں، یاد دلا رہا ہے تمہیں غلامی سے آزادی دی، تمہیں سخت جو تکلیفوں میں رکھا تھا. فرعون نے کیا کیا کرا تھا؟ پورے قوم کے کام ان سے لے رہا تھا، ان کو ایک ایسی جگہ پر رکھا تھا، ہر کام بنی اسرائیل کر رہے تھے، ان کی اپنی کوئی خواہشیں نہیں تھی. ان کا کھانا پینا ایک دم بہت بری حالت میں تھے. وہ پورا صبح سے لے کر 24 گھنٹے کام 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 اور کام، ایسا کام کنٹینیوسلی لیتا تھا فرعون ان سے. جو بھی سستانے کو بیٹھتا تھا ان پر چابک لے کر پہرے دار آ جاتے تھے مارنے کے لیے ان کو. ایسی حالت تھی. تو ان کو مشقت سے بچایا اللہ تعالیٰ نے، اور ذلت سے باہر نکالا، کیونکہ ان کی لائف کیا تھی؟ ایز اے سلیو، غلام تھے وہ، کوئی اوقات نہیں تھی بنی اسرائیل کی. اتنی بری حالت تھی فرعون نے ان کی کری ہوئی. اس سے ذلت سے چھٹکارا دلایا اللہ تعالیٰ نے. یقتلون ابناءکم یستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا رہا اور بیٹیوں کو بچاتے رہا، یعنی زندہ رکھتا تھا. تو یہ چیز بھی ریمائنڈ کری یہاں پر آخر میں کہ کس طرح سے وہ تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا رہا اور بیٹیوں کو رکھتا تھا زندہ. تو وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا مِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس سبب میں اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی. اس سب میں یہ تمام چیزیں جو کر رہا تھا فرعون، یہ تمام آزمائشیں تھیں، ٹیسٹ تھا یہ بنی اسرائیلیوں کے لیے. تو کیا وہ صبر کرتے تھے؟ یعنی وہ صبر کرتے ہیں اس چیز پر؟ کیا وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں؟ اتنا سب کچھ فریڈم دلانے کے بعد بھی اللہ پوچھ رہا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ پر صبر کرتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ کے اوپر، ان تمام چیزوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان ظاہر ہو. تو اللہ تعالیٰ آج بھی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، اگر میرے پر کوئی مصیبت آتی ہے اللہ چیک کرتا ہے میرا ایمان کیسا ہے. کیا چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے میں پریشان ہو کر بے صبری ہو جاتی ہوں، اناپ شناپ بکنا شروع کر دیتی ہوں، کچھ کا کچھ کرنے لگ جاتی ہوں، کسی کو ہرٹ کرنے لگ جاتی ہوں؟ بولتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اپنے کو تکلیف آئی، اپنے کو مشکل آئی تو دوسروں کو ستانا شروع کر دیتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ان ریٹالیشن جو بولتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ کبھی اللہ آزمائش میں ڈالتا ہے تو وہ ہمارا ایمان چیک کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. ظالم چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، آخر کار اللہ ان سے نجات دلا ہی دیتا ہے. یہ ایک دو ٹوک بات اللہ یہاں بتاتا ہے. تو بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی نجات کے بعد انہیں تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا، نہ کہ شرک کی بات کرنی چاہیے تھی ان کو. تو مطلب یہ لوگ جیسے کہ دنیا میں کھیلنے آئے ہیں، ہاں ایک نہیں تو دوسرا صحیح، دوسرا نہیں تو تیسرا صحیح. تو اللہ تعالیٰ یہی کر رہا ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا تھا ان کو، اللہ کی عبادت میں گھل مل جانا تھا. تو یہ اور اللہ مانگ رہے ہیں اور بت مانگ رہے ہیں جس کی انہیں پوجا کرنی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ بہت افسوس جنک بات کر رہا ہے کہ یہ لوگ شرک کی اب بھی بات کر رہے ہیں. یعنی مشکل حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. آج کے جو لیسنز ہیں ہمیں ایک پوائنٹ وائز اگر میں سمجھا دوں، مشکل چاہے کتنے بھی حالات کیوں نہ ہو، صبر کرو اور اللہ پر ہی توکل کرو.
اور توکلتو علی اللہ بولو، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، اس نے ہم پر کیا کیا نعمتیں کری ہیں ان کو یاد کرو، اور یہ اس طرح سے یاد رکھنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور ہمیں اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، نہ کہ ڈھیلا ڈھالا ایمان کہ ابھی گیا کہ ابھی گیا، ابھی گرا کہ ابھی گرا، ایسا ایمان نہیں چاہیے اللہ کو۔ ہمیں اللہ کو ہر دم ہر وقت یاد کر کے، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ ناشکری اور نافرمانی انسان کو دوبارہ گمراہی میں لے کر جا سکتی ہے، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کا جو رکو تھا 16 رکو الحمدللہ یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اللہ سے یہی دعا کریں گے آج جو بھی سیکھنے کو ہمیں یہاں پر سبق ملے ہیں، ہمیں انہیں یاد رکھ کر اپنی زندگی میں صرف سننے تک نہیں بلکہ عمل کرنے کی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور جب تک زندہ رکھے ہمیں دین ایمان اور اپنے ایمان پر ہمیں بنائے رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم بحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب الیک، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔